أحمد للمجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر اللہ استغفر. محترم سامعین، بھائیو، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ توبہ میں سے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اللہ رب العزت سے التجا ہے، سوال ہے، درخواست ہے، عارضی ہے. باری تعالیٰ ان آیات کا، احادیث مقدسہ کا صحیح مقصد اور مطلب اللہ بیان فرما توفیق بخشیں. مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 100 لاکھ انبیاء کرام مبعوث ہوئے. اللہ نے پیدا فرمائے، عزت بخشی، شان دیا، شوکت دی، عظمت دی، اور سب نبیوں کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی، ایک مشن دیا، ایک کام دیا. وہ کام یہ تھا لا الہ
الا اللہ، کہ ایک ذات پہ یقین رکھنا، ایک ذات پہ بھروسہ رکھنا، ایک ذات کو اپنا مسبب الاسباب، اپنا کارساز سمجھنا، دینے والا، لینے والا، امیر بنائے، غریب بنائے، شاہ بنائے، گدھا بنائے، کالا بنائے، گورا بنائے، عزت دے، ذلت دے، جو کچھ اس دنیا میں ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، کرنے والا ایک اللہ ہے، سب اس کے اختیار میں ہیں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، مختار کل بھی اللہ ہے، جو چاہے بنائے، جیسا چاہے کرے۔ تو اللہ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اللہ کے حکم سے، مالک کے کائنات کے آرڈر سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، جس کو جتنا وقت ملا، جو اللہ نے چاہا انہوں نے کیا۔ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے، جنہوں نے مانا وہ ایماندار ہوئے، جنت کے مالک بنے، جو اللہ کا وعدہ ہے۔ جنہوں نے بے فرمانی کی، مخالفت کی، ڈٹ گئے، مقابلے کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے عذاب دیے، کن کو غرق کیا، کن کو ڈبویا، کن کو اڑایا، ہواؤں سے، جکڑوں سے، طرح طرح کے اذیت و عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بنانے سے پہلے اور قیامت کے بعد تک، فیصلے کے بعد تک کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ کوئی مرے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان، قرآن، فرقان، نور مبین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھا وہ بنا کے، سجا کے، جوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اللہ ہی نے لکھوایا، اللہ ہی نے بھیجا رسول اللہ کے سینے اطہر پہ۔ پچھلے احوال، ماضی والے، حال والے، مستقبل والے، جو بھی تھے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان کروایا، اور اس کو تا قیامت جاری اور ساری رکھا۔ تو آدم علیہ السلام سے حضور تک کتنے لوگ آئے، کتنے نبی آئے، ماننے والے آئے، نہ ماننے والے آئے۔ ماننے والے کامیاب ہوئے، جن کو ایماندار کہا جاتا ہے، نہ ماننے والے جہنمی، دوزخ کے ایندھن بنے۔ درمیان میں اور بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے، دو منہ آسام، منافقت میں دوغلا پن، وہ بھی رہے ہیں بھی صحیح، چلتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا، غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا، قرآن کا نزول ہوا، جبرائیل کی آمد ہوئی، رحمان کا کرم ہوا، فضل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، جناب محمد رسول اللہ سے حکم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیغمبر، جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے اس کو پہنچانا ہے، اس کو سنانا ہے، اس کو بتانا ہے۔
اس کے اندر سستی نہیں کرنی۔ تو داعی اللہ ہے، تو سراج ہے، تو نذیر ہے، تو بشیر ہے، ہادی سبل ہے، فخر الرسول ہے، تاج سبل ہے، شاہ کل ہے، سید الانبیاء ہے۔ پھر اس کے بعد حکم فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے قبیلے سے اس بات کو شروع کر کہ جو میرے مخالف ہیں، میرے نہ ماننے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے، مردوں کا گوشت کھانے والے، غلط راستے پہ چلنے والے، اللہ کے مخالف، اللہ کے دشمن، ان کو یہ بات سمجھا سنا کہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور انہیں تفصیل سے سنا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ وہ تیرے سے سوال کریں گے کہ ایک سے اتنا کام نہیں ہوتا، سالن بغیر مثالوں کے نہیں بنتا، کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کیسا اللہ ہے، اکیلا ہو، وحدہ لا شریک، وہ پھر اکیلا ہو کہ ایسے کام کرنا جو نظر بھی نہ آئے، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں، روتا بھی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، نور اللہ نور ہے، اور وہ مولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن ہی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور اعلان فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، ملک میں، اس کی اشاعت میں، ساتوں آسمان سات زمین میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، وہ ایسا بھی کوئی دوست نہیں کہ دنیا میں ناراض ہو جائے اور اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے، ساری دنیا الٹ ہو جائے تو بھائیو اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں، ساری دنیا ماننے والی بن جائے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں، وہ شان والا ہے، نہ غمی نہ خوشی، وہ ضرورت سے پاک ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ جب یہ اعلان ہوا مکے میں تو مکے والوں نے رسول اللہ سے مخالفت کی۔ مختصراً یہ ہے کہ حضور سے 40 سال پہلے، 40 سال، کتنے انبیاء ہیں جن کو نبوت اللہ نے 40 سال کے بعد دی ہے، اور کتنے وہ خاص ہیں، کوئی پیدائشی نبی ہے، کوئی بچپن میں نبی، یہ اس کی شان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال تک عبد بنایا، عبدہ نہیں بنایا۔ جب عبدہ بنایا، اپنا خاص بندہ بنایا، محترم بشان بنایا، یہ قرآن والی نعمت عطا فرمائی اور نبوت سے نوازا۔ قرآن آتا گیا، نبوت ملتی گئی، مکے والوں نے مخالفت شروع کر دی۔ نہ کوئی زمین کا جھگڑا، نہ کوئی عزت کا جھگڑا، نہ کوئی کاروبار کا جھگڑا، نہ کوئی برادری کا جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں۔ رسول سے محبت، امین کے نام سے، صادق کے نام سے، حسین کے نام سے، سچائی کے نام سے بلاتے تھے، سچائی کے نام سے بلاتے تھے۔ اور جب قرآن آتا گیا، اللہ کا نور آیا تو یار مخالف ہو گئے۔ امیر تو کونسلر بنے، امیر چیئرمین بنے، وائس چیئرمین بنے، وزیر اعظم بنے، صدر بنے، جناب یہ تو بنتے رہتے ہیں۔ اور بیچارہ کو غریب بن جائے تو پھر اس کے سارے مخالف ہو جاتے ہیں کہ غریب ہو کر ہمارے مقابلے میں یہ مسلی ہے، یہ موچی ہے، یہ پولی ہے، ہم خان ہیں، ہم جام ہیں، ہم رئیس ہیں۔ یہ کیسا محمد ہے
زمین نہیں، مربع نہیں، بھائی نہیں، ابا نہیں، اماں نہیں، رشتہ دار ہم ہیں، سردار ہم ہیں، وڈیرے ہم ہیں، خان ہم ہیں، چودھری ہم ہیں۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہمارے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، حسین ہے، سچا ہے، مگر یہ کیسا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یہ جھگڑا شروع ہو گیا رسول اللہ سے۔ پہلے محمد تھے، اب محمد رسول اللہ تھے، پہلے محمد بن عبداللہ تھے، اب محمد رسول اللہ بنے، عبداللہ بھی تھے، عبداللہ کے بیٹے بھی تھے تو محمد رسول اللہ بنے۔ تو بھائیو، اوپر سے آرڈر ہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، بازار ہے، مزار ہے، جنکشن ہے، ہر حال میں ہے، میرے پیغمبر بلغ بلغ بلغ، سنا، بتا، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس میں بخل نہیں کرنا، کام کو چلائے رکھنا ہے، رکنا نہیں۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، تو جب یہ کام شروع ہوا توحید والا، ایمان والا، وحدانیت والا، اللہ کے نبی نے قرآن سنایا، تو بھائیو مشکلات شروع ہو گئیں۔ اب جو بیچارے کلمہ پڑھتے، چاہے وہ غریب یا امیر، ایک ایک ہے، 10 ہیں، ابو جہل کی پارٹی نے، عتبہ عتیبہ والوں نے، عاص بن وائل نے، عبداللہ بن امیہ نے، بڑے بڑے سرداروں نے، کہ محمد تو اپنا ہے، اس کا کیا کریں؟ جو آنے والے ہیں، جو رسول کے ہاتھ پہ محمد رسول اللہ کو ہم محمد بن عبداللہ کہتے ہیں اور یہ رسول اللہ کہتے ہیں، ان کا دفاع کریں، ان کو ماریں، ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں۔ تو کدھر سے آ رہا ہے، وہ کدھر سے آ رہا ہے۔ جب بازار گرم ہوئی نورانیت کی، رسول اللہ کی شان کی، تو لوگ دیکھنے بھی آتے تھے کہ سنا ہے مکے میں ایک محمد نامی بندہ ہے اور قریشی ہے، ہاشمی عربی ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے، اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو لوگ دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے، کوئی نئی چیز، عجیب چیز آ جائے تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ جو دیکھنے آتے تو بھائیوں وہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے کہ واقعی سچ ہے۔ تبینت انہ بوجہ کذاب، اس جیسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ تو بھائی کتنے بندے مسلمان ہوتے گئے، جو ہو گئے انہوں نے آگے کام شروع کر دیا۔ بہرحال جب یہ بازار گرم ہوئی، یہ دین پھیلنے لگا، مدینے سے بھی لوگ آئے، شام سے، حبش سے، مصر سے، روم سے، فارس سے، جو صحابہ کے نام ہیں، آ کے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنا وطن، چمن، امن چھوڑا۔ جب مکے میں آئے، رسول اللہ کی ذات کو دیکھا، حضور کے چہرے انور کو دیکھا، تو پھر پیچھے جانے کا نام نہ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غلام تھے جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ تو پیچھے لوگ تلاش کر رہے تھے، پتہ چلا کہ تمہارا بچہ مکے میں ہے، تو ان کے والدین آئے، ورثہ آئے اور حضور سے ملے، حضرت زید سے ملے، تو کہا یہ واپس دے دیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، یہ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ سنا ہے آپ نے اس کو اپنا بچہ بنایا؟ فرمایا جی۔ کسی کا بچہ اپنا نہیں بنتا، مگر پیار میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا یہ نام تیرے لیے، وہ ماں رو رہی ہے، وہ رشتہ دار ہیں، تو ادھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے،
نہ جائیداد، نہ رشتہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ امن، نہ چمن، نہ اماں، نہ ابا، کچھ نہیں، مجھے یہ محمد چاہیے صلی اللہ ہو، جس کو بیٹا بنایا۔ اور میرے بھائیوں، جس کا نکاح حضرت زینب سے کروایا رسول اللہ نے۔ ایمان کی بات ہے تو ایمان والوں کا بیان ہے کہ جس کے دل میں اللہ ایمان دے دے وہ کتنا قیمتی ہے، چاہے وہ کالا ہو، چھوٹے قد کا ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کوئی ٹبر ٹیر نہ ہو، مال دولت نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، اور صرف دل میں اللہ کو مانے، اللہ کے بعد محمد و رسول اللہ کی ذات سے عشق رکھے، سچا پکا عاشق بن جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ 11 سال جب ہوا مکے میں، 11 سال نبوت کے، مینا میں مدینے سے لوگ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ بیعت عقبہ، یہ جمرہ پہلا جہاں کنکریں لگاتے ہیں شیطان کو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 1400 سال پہلے پہاڑی تھی، اس کے دامن میں حضور نے چھپ کر انہیں دعوت دی، اپنا تعارف کرایا، رب کا شان بتلایا، ایمان بتلایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، احکامات بدلائے، تو مدینے میں سے 5 بندے مسلمان ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا آپ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، معاہدہ کیا، جیسے پیر کی بیعت ہوتے ہیں، نبی سے بیعت کہتے ہیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا اسلام کے مطابق ہوگا، اسلامی احکام کے مطابق ہوگا، آقا جو آپ فرما رہے ہیں، ہم مدینے جائیں گے، اوروں کو بھی۔ جب 12واں سال آیا نبوت کا تو 5 یہ آئے تھے، 7 اور آئے، تبلیغ کی تو 7 کو مسلمان کیا اور لے آئے، تو 7 آ کے اور مسلمان ہوئے۔ نبوت کا 12واں سال ہے، اسی جگہ پہ تو بھائیو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، رسول اللہ پہ ہاتھ پہ بیعت کی، صحابی بنے، ایماندار بنے۔ حضور نے فرمایا اس کام کو آگے چلانا ہے، مکے والوں کا زور ہے، پکڑ دھکڑ ہے، کٹائی پٹائی ہے، رسول اللہ سے مخالفت ہے۔ جب نبوت کا 13واں سال آیا تو بندے آئے ٹوٹل 40 کے قریب، 5 پہلے، 7 اور وہ 2 عورتیں، باقی سارے مرد، بعض روایت میں 70 کے قریب مسلمان ہوئے۔ حضور نے انہیں دعوت دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وعدہ کیا ہے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جل جائیں گے، نہ ایمان کی دولت کو ضائع کریں گے، نہ آپ کے فرمان کو کمر پشت ڈالیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے، جو آپ نے سبق دیا، جو سکھلایا، جو پڑھایا، اسی پہ گامزن رہیں گے۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں قاری صاحب چاہیے، مدینے میں جو ہمیں پڑھائے، قرآن پڑھائے، اذان دے، نماز پڑھائے، ہمارا استاد بنے تاکہ اللہ کا دین پھیلے، کہاں مکہ کہاں مدینہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو جا مدینے، جس کا پہلا نام یثرب تھا۔ وہ کہنے لگے آپ چلیں، اللہ کے رسول آپ چلیں، مکے والے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو رہنے نہیں دے رہے، زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، عجیب منظر ہے، پیدا یہاں ہوئے، یہ چچے، یہ وڈیرے بڑے بے غیرت بے شرم ہیں، آپ جیسی ذات کو فرمایا
اس کے آرڈر کا پابند ہو۔ نبی کس کے آرڈر کا پابند ہوتا ہے؟ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ نبی خود نہیں بولتا، نبی خود نہیں کھاتا، نبی نے اپنا حکم جاری نہیں کرتا جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے۔ اللہ خیر کرے گا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، رب کی مرضی تھی، مکے کو بھی آباد کرنا تھا، مدینے کو بھی رنگ لگنا تھا۔ یہاں جلال الہی ہے، مدینے میں جمال محمدی ہے۔ مدینہ طیبہ بنانا تھا، یہ تو خدائی گھر تھا ہی تھا، بیت اللہ تو تھا اور ہے، رہے گا، مدینہ بھی رہے گا۔ اوپر سے بھی منظوری آ گئی اللہ کی طرف سے کہ میرے پیغمبر آپ مکہ چھوڑ دیں، ہجرت کریں، ہجرت اللہ، دین کی ہجرت، روٹی کی نہیں، روزی کی نہیں، مال کمانے کی نہیں، دین کے پھیلانے کے لیے ہجرت کرو۔ اب حضور کو جب آرڈر ملا، اب اس کے لیے سواری بھی چاہیے، بندے بھی چاہیے، راہ دکھانے والا بھی چاہیے کہ نبی کبھی گئے نہیں، 6 سال کے تھے گئے۔ تو بھائیو، جہاں حضور کی اماں فوت ہو گئی، پھر آپ گئے نہیں، رہبر چاہیے، راستے دکھانے والا۔ بڑی ایک تاریخ ہے قرآن میں سچی سچی۔ تو انتخاب ہوا حضرت ابو بکر کا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ مدینے جائیں، جو کام یہ ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ، یہی کام۔ بہرحال ہجرت کا سفر شروع ہوا، حضور بھی 15-16 دن کے بعد 13ویں 90 سن میں آپ وہیں مدینہ پہنچے۔ جو مسلمان ہو گئے تھے خوش ہوئے، اور جب پتہ چلا مدینے والوں کو دین پھیل رہا تھا، صبح ہو رہی تھی، پہاڑوں میں ایک نور چمکا، ایک وہ نور ہے سورج والا، ایک محمد رسول اللہ کا نور ہے۔ وہ نور آتا بھی ہے، وہ جاتا بھی ہے، اور جو محمد کا نور ہے وہ موجود ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا من دعا للہ داعی۔ بچیوں کو پتہ چلا، عورتوں کو پتہ چلا، وہ دف بھی بجا رہی تھیں اور خوشی میں یہ شعر پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ مدینے کے پہاڑوں میں کیا سبحان اللہ، ایک چاند جیسا چہرہ ہے جو ابھرا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی وہاں پہنچے، ان صحابہ سے ملاقات ہوئی جو مسلمان ہوئے تھے، آپ نے ان کو جمع کیا، یہودیوں کو جمع کیا، منافقین کو جمع کیا، مدینے کے باسی اور رہنے والوں کو جمع کیا کہ آپ کی تمنا تھی، ماشاءاللہ الحمدللہ شکر ہے دین پھیل رہا ہے، میں محمد رسول اللہ بھی آ گیا ہوں۔ کیسے آئے، کس چیز پہ آئے، وہ ڈاچی مبارک کہاں بیٹھی ہے، قرضہ ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب معاہدہ ہو رہا تھا، تحریر ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں بیعت کر رہے ہیں، ہم سے آپ عہد لے رہے ہیں، پیمان لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ پکا لیں ان سے، مدینے والوں سے۔ تو پہلے وعدے کی شریعت یہ تھی، وہ جو 40 مسلمان ہوئے تھے، پھر اور بھی ہوئے، تو آپ نے فرمایا وعدے کی پہلی تحریر اور پہلا وعدہ یہ ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ ایک ہے، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کی ذات صفات میں آپ نے کبھی اللہ سے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات کہ میں آیا ہوں
مسافر ہوں۔ مکہ میرا گھر، میری پیدائش، میرا وطن، میرا چمن، میرا امن، اس کے حکم سے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جیسے تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، بیوی بچوں کی عزت کی، عصمت کی، کھانے کی، پینے کی، رہن سہن کی، یہی معاملہ آپ نے میں محمد کے ساتھ کرنا ہے۔ میری عزت کی حفاظت، میری جان کی حفاظت۔ نے کہا آمنا و صدقنا، آپ نے فرمایا۔ پھر تیسری بات یہ ہے، آپ میرے جان کی، میرے مال کی، میرے صحابہ کی، میرے شاگردوں کی ایسے حفاظت کریں گے، اگر کوئی لڑنے آئے گا آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ کے حدود کے معاملہ میں آپ اس کی ذات صفات میں شریک نہیں کریں گے۔ میں محمد رسول اللہ کی آپ حفاظت کریں گے، تن من جان کی، دھن کی، میری عزت کی، آبرو کی، اور میں آپ کا ساتھی، آپ میرے ساتھی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ وعدہ، یہ وعدہ، یہ وعدہ، یہ وعدہ، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ملے گا کیا؟ ہم جو ابھی آئے ہیں اور آئیں گے، نماز پڑھیں گے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اخلاق، یہ سچائی، یہ اس کا صلہ کیا ہے؟ تو بھائی ہم آپ کو کہتے ہیں بابا جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ زکوٰۃ دیں گے اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ صدقہ کریں گے جنت ملے گی، حج کریں گے جنت ملے گی، والدین کی خدمت کریں گے، ادب حیا کریں گے، جنت ملے گی۔ عبادات میں، اخلاقیات میں، ہر حال میں جو بھی دینی احکامات ہیں، جو بھی آپ کریں گے اس کا صلہ جنت ہے۔ یہ تو جہان ہے چند دن کا، ختم ہو جائے گا۔ جو اگلا جہان ہے، اس جہان میں جو اللہ نعمت دیں گے جنت والی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آج پیمان ہوگی، آپ نے ہم سے وعدے لیے، ہم نے آپ سے لیے، مگر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نوکروں، میرے غلاموں، میرے شاگردوں، میرے صحابیوں، میرے پیاریوں، میرے بچے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ اب یہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں مینا میں ہوئیں، یہ باتیں مدینے میں ہوئیں، اور سننے والا کون ہے؟ بولو۔ ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم روتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اسمع و ارا، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ رات ہو، دن ہو، اندھیرا ہو، بر و بہر ہو، پردوں میں ہو، جہاں بھی کوئی بندہ ہے اس سے کوئی چھپ سکتا۔ اب یہ جو بات ہو رہی تھی جنت والی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے پیغمبر سے کہے، یہ جو تیرے سے پوچھ رہے ہیں، ہم نے یہ وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ، سب سے بڑا وعدہ یہ جو کیا ہے۔ ظاہراً تو یار کچھ نہیں ہے۔ آقا کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ ہم بھی جنت کے لیے، چور سے پوچھو تو کہتا جنت، ڈاکو سے پوچھو تو کہتا جنت، بے نمازی سے کہتا میں ہوں بے نمازی مگر امید ہے اللہ جنت دے گا۔ چور سے پوچھو کہتا میں گناہ گار ہوں، اللہ جنت دے گا۔ ہر بندہ نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، لچا ہے، لپھنگا ہے، ڈکٹیٹر ہے، کسی شعبے میں، کسی حال میں ہے، نیت کیا ہے؟ جنت کی۔ جنت تو ہے مگر جنت ایسے نہیں ملتی، جنت کے لیے کمائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایمان ہے، پھر ایمان صالحہ ہے، سستا سودا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا،
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن بھی سچا، تو بھی سچا، میں بھی سچا، جبرائیل بھی سچا، جو اس کو مان جائے وہ بھی سچا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بھی سچا، رحمان جو قرآن لے آیا جبرائیل امین وہ بھی سچا، تیرے اوپر قرآن آیا ہے وہ بھی سچا، جو آیا ہے وہ بھی سچا۔ جو سچے کو سچائی کے ساتھ مان لے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے لڑ لگ جائے، سچوں کے پیچھے لگ جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی لسٹ میں لکھ دیتے ہیں یہ سچا ہے۔ تو سچائی کا بدلہ الصدق ینجی، نجات ہے، نجات کا بدلہ جنت ہے، اور بے فرمانی کا بدلہ جہنم ہے۔ تو میرے پیغمبر اب میں آپ کو قرآن بھیج رہا ہوں جبرائیل کے ذریعے سے، اور ان کو سنا دے۔ پوچھ رہے ہو اللہ کیا دے گا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پکی بات ہے بے شک اللہ، ان تحقیق کے لیے پکی بات ہے، پکی ڈھکی بات ہے، سچی بات ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں ان اللہ اشتری من المؤمنین، میرے محمد کریم مدینے والے، مکے والے، مہاجرین، انصار، مصر والے، یمن والے، شام والے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا پیغمبر ان کو بول دے، سنا دے، بتا دے آپ نے جو کام کیا اچھا کیا ہے، لہٰذا میں اللہ نے جنت کے بدلے تمہیں خرید لیا ہے، تمہیں بھی خرید لیا، تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو، تمہاری اولاد کو، چمن کو، امن کو، وطن کو، دھن کو، دولت کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا، کاروبار کا نا، لینے دینے کا، تجارت کا، مال بیچنا، لینا، خریدنا۔ او مومنو میں نے تمہیں خرید لیا، تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا۔ اللہ تو نے کیا خریدا؟ انفسہم، تمہارے جانے میرے حوالے، واموالہم، دولت، سونا، چاندی، پیسہ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے، مال بھی، اولاد بھی، بیوی، بچے، وطن، چمن، بکریاں، دمبے، بھیڑ، بنگلہ، کوٹھی، سب کچھ تم نے اس کی ذات پہ قربان کر دیا۔ بات کس کی مانی؟ محمد رسول اللہ کی۔ تو لہٰذا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے سودا ہو گیا۔ جنت دیکھی نہیں، آپ نے جنت دیکھی نہیں، جنت کے لیے میرے پیغمبر نے تمہیں بتلایا یہ انعام، یہ انعام، تم ایمان لے آئے بالغیب، سچے رسول کی بات مان لی، لہٰذا تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا کاروبار، تمہاری زندگی، تمہارا ہر لمحہ شریعت کے مطابق، احکام الہی کے مطابق ہوگا۔ تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ اللہ جنت تو ملے گی، ہم کریں کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے جھگڑنا، اللہ کے دشمن سے لڑنا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، میں نے تمہیں خرید لیا، تم میرے ہو گئے اور میں تمہارا ہو گیا۔ وہ جو حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ ہو، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔
دل تمہارا چھوٹا میں بڑا ہوں، میرا نور تمہارے دل کے اندر آ جاتا ہے، لہذا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو میرے ہوتے ہیں جن کو میں نے خرید لیا جنت کے بدلے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ دھرتی اللہ کی، زمین اللہ کی، حکومت اللہ کی، ملک اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، سب کچھ کس کا ہے؟ بولو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، 14 طبق زمین و آسمان اسی اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کی ذات کے لیے جھگڑنا عین ثواب ہے، اور یہ جہاد ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سنا ہے آپ نے، مجھے کوئی گالی دے فرمایا معاف کر دو، اور اللہ رسول کے بارے میں کہے تو جان کی بازی لگا دو۔ یہ ہے محبت۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میں نے پنچایت کر لی، جناب میں پیش امام، میں مولوی صاحب، نہ دینا نہ کھانا نہ پینا، مجھے اس نے تھپڑ مارا ہے، فیصلہ ہے۔ قرآن کو جلا دو، قرآن کے خلاف بات کرو، دین کے خلاف بات کرو، صحابہ کے خلاف بات کرو، رسول کے خلاف، کیا ہوا؟ پاگل ہے۔ اللہ رسول کے بارے میں کچھ کہے تو کہتا ہے پاگل ہے، اور میری ذات کے بارے میں کہے تو فیصلہ ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ میری ذات کے بارے میں ہے تو معاف کر دے، اس کی ذات کے بارے میں تو معاف ہو۔ حضور نے پوری زندگی میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، مگر جب جہاد میں جاتے تھے اس کی ذات کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ سبق سکھلایا ہے۔ اللہ رسول کے لیے لڑنا، ان کی عظمت کے لیے، شان کے لیے، عزت کے لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ صدیق اکبر جا رہے تھے، منافق بیٹھا تھا، منافق، اوپر مسلمان اندر چور، داڑھی، نماز، کہنے لگا ادھر ابو بکر سنا ہے تمہارا رب جو ہے نا غریب ہو گیا ہے، تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ کیسے؟ یہ تیرے محمد نے اعلان کیا ہے زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پہ۔ تو اللہ تو کہتا میں امیر ہوں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں امیر ہوں، میں غنی ہوں، میں دولت مند ہوں، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ تمہارا کیسا اللہ ہے جو فقیر ہو گیا، ہم سے پیسے مانگتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ، بات تو نے کہی ہے، دوبارہ نہیں کہنا، ذرا سنبھل جا۔ وہ تھا منافق بے ایمان، ہماری طرح آج کا مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس شعبے میں چلے جاؤ، جس کھاتے میں چلے جاؤ، زیرو ہے۔ پھر اس نے کہا، ابو بکر نے فرمایا نہ بول، مجھے گالی بکلے، مجھے جو کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں۔ اس نے تیسرے بار کہا، ابو بکر نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہ ڈنڈا نہ تلوار، آستین کو اوپر کیا، ایمان کی طاقت سے، ایمان کے جوش سے، یقاتلون فی سبیل اللہ، ایسا تھپڑ لگایا، وہ جو گرا دے کھائی میں، ایسی تھپڑ اس کو لگی کہ لال پیلا ہو گیا۔ دو بندے، ایک کہنے والا، ایک سننے والا، ایک مارنے والا، ایک مار، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ بات اللہ کے بارے میں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ گداگر ہے، اللہ پندے، مال مانگتا ہے۔ تو منافق تھا، اس نے جلدی جوتی کھینچی اور بھاگا رسول اللہ کی دربار عالی میں کہ جلدی پہنچوں، پہلے جا کر اپنی شکایت لگاؤں تاکہ حضور میری بات سنیں گے۔
ابو بکر بعد میں پہنچیں گے، میری بات ٹھک جائے گی، ابو بکر کو تھپڑ لگے گا۔ اسلام میں کیا تھپڑ کا، تو بولا تو کرو، تھپڑ کا تھپڑ ہے، مکے کا مکہ ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ایک قرآن کی ترتیب ہے، اس کا قانون الہی ہے۔ یہاں بڑا چور کرے، بڑا چوری کرے تو کہتے چھوڑ دو، اور غریب سے غلطی ہو جائے تو کہتے گدھے پہ بٹھاؤ۔